گھر والے مسافر کو دعا دیں، جو گھر میں ہیں وہ جانے والے کے لیے بھی دعا کریں. قرآن مجید میں آتا ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، جب تم دعا دیے جاؤ، سلام کیے جاؤ تو کیا کرو؟ اسے پلٹا دو یا اس سے بہتر دو، اس سے بہتر دو یا کم از کم اتنا پلٹا دو. تو جب بھی کوئی شخص آپ کو دعا دے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ چپ کر کے سن لیں. کیا کرنا چاہیے؟ وَإِيَّاكُمْ کہیں یا آمین کہیں یا اللہ آپ کو بھی عطا کرے، زور سے کہیں یا دل میں کہیں. ویسے تو کوئی شخص کسی بھی قسم کا کوئی احسان آپ پر کرے اور آپ اس کا بدلہ نہ دے سکتے ہو تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا بدلہ کس شکل میں دیں آپ؟ دعا دے کر، یعنی کم از کم اس کو دعا دے دیں. کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان. بندوں کی احسان فراموشی ہو یا اللہ کی احسان فراموشی، دونوں ہی غلط ہیں. اور احسان کرنا اور شکر گزار ہونا کس کو فائدہ دیتا ہے؟ خود اپنے آپ کو فائدہ دیتا ہے، آپ کو فائدہ دے گا. کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں آپ کا دل خوشی میں آ جاتا ہے، آپ کے دل میں نعیم آ جاتا ہے، ایک اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، کیونکہ آپ بندوں کی بھلائی کے لیے ہر وقت سوچتے ہیں. لہٰذا جب کوئی آپ کو دعا دے تو آپ بھی پلٹ کر اس کو دعا دیں. بعض اوقات ہم بے زبان ہو جاتے ہیں، ہم کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا دعا دیں، کیا کہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھا رہے ہیں. گھر والے مسافر کو دعا دیں استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تیرا دین، تیری امانت اور تیرا آخری عمل اللہ کے سپرد کرتا ہوں. انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے اور سفر شروع کرتا ہے تو لازماً اس کو آخری سفر کی یاد آتی ہے کہ معلوم نہیں اب میں گھر واپس آتا ہوں یا نہیں. خصوصاً آج کل آپ دیکھیں کہ گھر کے باہر ٹریفک میں بعض اوقات کیسے کیسے حادثات ہو جاتے ہیں، یا پھر انسان کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے کہ جس سے وہ پریشانی کا شکار ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کے لیے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی کہ جانے والے کو بھی اللہ کے سپرد کیا جائے. عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں اس وقت؟ شارٹیسٹ فارم میں اللہ حافظ، یہ بھی اسی سے نکلا ہے. بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ حافظ کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں صرف اللہ حافظ نہ کریں، سلام بھی کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ دوسرا سلام جو ہے وہ پہلے سلام سے کم نہیں، یا پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ بہتر نہیں. یعنی داخل ہونے والا سلام اس کی بھی فضیلت ہے، اور جب آپ کہیں سے نکل رہے ہوں الوداعی سلام جو ہے اس کی بھی اہمیت کچھ کم نہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ اللہ حافظ کہہ دیتے ہیں یا فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں، یا پھر فی عرب کہتے فی رعایت اللہ، اللہ کی نگرانی میں، اللہ کی نگہبانی میں، تو یہ بھی اچھے جملے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ خصوصاً اگر آپ لمبے سفر پر جا رہے ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے. کس کے لیے؟ جانے والے کے لیے. میرے پیچھے دہرائیے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. اس میں آپ دیکھیے کہ کن کن چیزوں کو اللہ کے سپرد کیا گیا ہے. نمبر 1 دین کو، کیونکہ انسان جب گھر سے باہر جاتا ہے تو بہت سے فتنے دیکھتا ہے، اور ان فتنوں میں انسان کے دین جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. مثلاً اگر کوئی زیادہ عرصے کے لیے کہیں جا رہا ہے، لمبے سفر پر جا رہا ہے، یا پھر ملک سے باہر جا رہا ہے، شہر سے باہر جا رہا ہے، آپ کے بچے یا آپ کے بہن بھائی کوئی پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو بارہا ایسا ہوتا ہے نا کہ اچھے بھلے دین پر، اسلام پر، اچھے اخلاق پر ہوتے ہیں، لیکن باہر ان کو ایسی کمپنی ملتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا دین ایمان رسک پہ آ جاتا ہے، انہیں نقصان ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب آپ اپنے بچوں کو روانہ کریں، رخصت کریں، تو ان کے دین کو بھی اللہ کے حوالے کریں کہ اللہ اس کی تو حفاظت کر. اسی طرح وہ امانتک،
تیری امانت. امانت کون سی؟ جو وہ پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے. اور خواتیم عملک، آخری عمل جو تم گھر سے باہر کرو یا پھر اگر گھر واپس نہ لوٹو. یہ سب کچھ اللہ کی نگہبانی میں، اللہ کی حفاظت میں، میں ان کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے. عام طور پر ہم جانے والوں کے بارے میں انہی چیزوں کی فکر کرتے ہیں نا. اگر کسی کے دل میں دین کی محبت اور دین کی فکر ہے، مثلاً آپ کو اگر دین کی سمجھ آ گئی، تو آپ میں سے ایک ایک ماں اپنے بچے کے لیے کس بات کی فکر کرتی ہے؟ اس کے دین کی. پتہ نہیں کیسی کمپنی ملے اس کو، پتہ نہیں کن لوگوں میں اٹھے بیٹھے، پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے، کیا ہو. آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ آپ کے تو بس میں کچھ نہیں. جب تک بچے آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ انہیں اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں، لیکن آپ ساری عمر ان کو گھر میں تو باندھ کے نہیں رکھ سکتے. ان کو تو جانا ہے، خصوصاً لڑکوں کو. تو پھر کیا کریں؟ اللہ کے سپرد کریں ان کے دین کو. اپنی کوشش کرنے کے بعد اللہ کی حفاظت میں دے دیں. اور اسی طرح ان کی امانتیں، کیونکہ مثلاً اگر ایک شخص گھر سے نکل رہا ہے تو اس کے بیوی بچے پیچھے کیا ہیں؟ ایک شخص حج پہ جا رہا ہے، پیچھے اس کی بیوی، اس کے بچے، یا جو بھی کوئی گھر والے، یہ چیزیں، اس کی مال متاع یا اس کا گھر، وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ امانت. اب ایک تو یہ کہ آپ کہے جی آپ فکر ہی نہ کریں، میں ہر چیز کا خیال رکھوں گی. ہم ساری چیزیں کس کے ذمہ لے لیتے ہیں؟ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو اپنا فرض پورا کریں گے، لیکن اللہ ہی کی حفاظت میں دے رہے ہیں، وہ ان کا خیال رکھے گا. اور پھر یہ ہے کہ تم جہاں بھی ہو اچھے حال میں رہو اور تمہارا ہر کام اچھا ہو. اور خصوصاً آخری عمل. آخری عمل کیوں؟ مثلاً حج سے آ رہے ہیں آپ، وہاں کے اعتبار سے آپ آخری عمل دیکھیں تو کیا ہوگا؟ طواف وداع ہوگا. اور طواف کے بعد جب آپ نکلتے ہیں اور آ رہے ہیں تو اب آپ کو اپنے حج کو سنبھالنے کی فکر ہوگی. اور اگر لوگ وہیں ایئرپورٹ پہ آ کے سیٹوں پہ اور سامان پہ اور دوسری چیزوں پہ جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں اور وہی حج کا سارا سبق بھلا دیتے ہیں، تو کیا ہاتھ میں آئے ان کے؟ تو انما الاعمال بخواتیمها، اعمال کا انحصار ان کے خاتمے پر ہوتا ہے کہ آخری عمل کیسا ہے. اسی لیے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا. اے اللہ تو ہماری عاقبت یعنی آخری چیز ہر عمل میں، ہر کام میں بہت اچھی کر. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب اور رسوائی سے محفوظ رکھ. اسی طرح اگر کوئی شخص اس سفر میں فوت ہو جاتا ہے تو انسان جس حال میں مرتا ہے اسی میں ہی اٹھایا جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو، انجام اچھا ہو. تو یہ سوچتے ہوئے دعا دیں، استودع اللہ دینک وامانتک وخواتیم عملک. اب دعائیں شعائیں ہو گئی، میل ملاقات ہو گئی، اب گھر سے نکل رہے ہیں.